السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بائی راجہ آتے ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ لیں جی، خاور ملیکا نامی میزائل کا تجربہ تیار ہے، لانچنگ پیڈ پر لگ گیا، کسی بھی وقت وہ چل جائے گا اور عمران خان، بشرا بی بی فرق ہوگی۔ سنا ہے آڈیو ویڈیو لیکس کا سیزن 2 بھی تیار ہے، اور پھر ایک شخص شہر میں کہتا پھر رہا ہے وہ کوئی تے میری پریس کانفرنس کرا دیو۔ یہ کیا چکر ہے؟ ان تمام خبروں پر بات کریں گے، کچھ اور بھی خبریں آپ کو دیں گے، مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پہ دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جناب۔ ایک خبر تھی ایسی جس نے جان عذاب میں کی تھی۔ خبر کیا تھی؟ بیان تھا، افواہ تھی، لیکن ایک جان عذاب میں آئی تھی، ادھر بھاگ ادھر بھاگ، یار ہو کیا چکر ہے، یہ کیوں اس طرح ہو رہا ہے؟ کیونکہ جب وزیر اعظم رہا ہو ایک بندہ، اگر اس کے حوالے سے ایسی خبریں آ رہی ہوں کہ جناب اس کو زہر دیا جا رہا ہے، تو بندہ کوئی بھی انصافی ہوگا، وہ پریشان ہوگا، وہ کہے گا یار میں پتہ کروں چکر کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اچھا، مسلسل ایسی خبریں آ رہی تھیں، اور بلکہ وہ پرسوں تو ایک وکیل صاحب تو باقاعدہ ایک پریس کانفرنس میں، کوئی آفتاب باجوہ غالباً ان کا نام تھا، ان کی تو وہ میں نے دیکھی، وہ میڈیا ٹاک کرتے ہوئے وہ باقاعدہ مطلب زور دینے کے لیے اپنے آپ کو آگے جھکا رہے تھے، باقاعدہ کہتے جی عمران خان کو جیل میں زہر دیا جا رہا ہے، اتنا آگے آ جاتے تھے، آپ اندازہ کریں جی، مطلب اپنی بات میں وزن ڈالنے کے لیے۔ اور چند گھنٹے بعد وہی بندہ کہتے مجھے نہیں، وہ غلط فہمی ہو گئی تھی، مجھے وہ ان کو شبہ ہے ہم سب کو کہ ان کو زہر میں دیا جا سکتا ہے، لیکن دیا جا رہا ہے والی بات وہ غلط فہمی ہو گئی تھی۔ یار مطلب پہلے اتنا زور دیا کہ مطلب آپ آدھے مائکوں کے اوپر آ کے زور دے دیے، تو وہ معاملہ ایسا تھا۔ پھر بشرا بی بی بھی آپ کو پتہ ہے درخواستیں دیتی پھر تھی کہ عمران خان صاحب کی صحت بڑی خراب ہے، ان کے بازوؤں کے مسل ان کے گر گئے ہیں، اور ان کی جناب وزن ان کا کم ہو گیا، اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ اچھا، اس سارے معاملے کے اندر ہم دیکھیں تو وہ جو علیمہ خان تھی، عمران خان صاحب کی ہمشیرہ، ان کا جو رویہ تھا وہ بڑا پازیٹیو تھا، وہ ہمیشہ درست بات کرتی، انہوں نے کوئی وہ سنسنی خیزی نہیں پھیلائی، کوئی انہوں نے جو ہے وہ جھوٹے بیانات نہیں دیے، کوئی انہوں نے جعلی ہمدردی سمیٹنے کی کوشش نہیں کی۔ میں پہلی دفعہ جو ہے وہ علیمہ خان کی بارے میں ان کی تعریف اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا وہ خاتون کیسی ہیں، لیکن ان کو میں نے دیکھا کہ یار وہ کم از کم بات تو ٹھیک کر رہی ہیں۔ تو وہ انہوں نے جو بات کی، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کوئی تھوڑا سا کام ٹھنڈا ہوا، لیکن پھر وہ وکیل جا کے ملتے تھے، پھر ایک مصیبت کھڑی ہو جاتی تھی۔ اچھا، اللہ اللہ کر کے آج اس سارے معاملے سے جان چھوٹی۔ جان کیسے چھوٹی؟ بلکہ وہ کل تو آفتاب باجوہ صاحب ایڈوکیٹ صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ تو جوتوں میں کوئی چیز لگ جاتی ہے کہ جوتوں میں زہر ایسا آ جاتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ سلو پوائزننگ ہو جاتی ہے۔ ویسے عجیب بھی سائنس ہے۔ خیر، آج جو وکلاء کے ساتھ ایک ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے، ان کے میرے خیال میں دنیا میں اگر ان کو سب سے زیادہ اعتبار کسی ڈاکٹر پہ ہے تو وہ ڈاکٹر فیصل سلطان، جو شوکت خانم اسپتال کے جو سربراہ ہیں، کیونکہ وہ ان کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرتے۔ تو انہوں نے گزشتہ روز عمران خان سے ملاقات کی اور باہر نکل کے رڈیالہ جیل کے گفتگو کی، اور وہ ساری جو ایک سنسنی خیزی تھی اور جو جتنا افواہوں کا زور تھا وہ توڑ دیا۔ انہوں نے کہا جی میں نے تو عمران خان سے ملاقات کی ہے، میں نے ان کا بڑا تفصیل سے چیک اپ بھی کیا ہے، ان کی صحت بھی بالکل ٹھیک ہے، مجھے ان کی صحت میں کوئی ایشو نہیں لگ رہا، کوئی ان کا مطلب پوائزن یا سلو پوائزننگ والا کوئی معاملہ نہیں ہے، اور وہ صحت کے حوالے سے بالکل فٹ ہیں۔ تو اس حوالے سے ویسے ساری قوم کو جو ہے وہ علیمہ خان کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر فیصل سلطان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ مطلب عام ہی لوگوں کو جو ہے نا وہ پریشان کر دیتے ہیں۔ لازم بات ہے جی، ایک بندہ سابق وزیر اعظم رہا ہو، جیل کے اندر ہو، اور اس کے بارے میں باہر ایسی خبریں، حالانکہ جیل کے اندر جو موج عمران خان صاحب کی لگی ہوئی ہے، آپ اس موج کو دیکھیں، اور جو عمران خان نے اپنے دور حکومت میں جو اپنے سیاسی مخالفین کو، ان کو تو ڈالا بھی بے گناہ مقدموں میں تھا، سارے ان سے کوئی تو کیسری بات میں نہیں بن سکے، کئی بری ہو گئے، اور سارے کے سارے مطلب جعلی کام نکلے۔ اور عمران خان صاحب کس طرح ڈی جی ایف آئی اے کو بلا کے، آئی جی کو بلا کے کہتے ہیں کہ اس کی ٹانگیں توڑ دو، اس کے اوپر کیس بنا دو، اس کے اوپر دہشت گردی بنا دو، یہ کر دو وہ کر دو۔ اور پھر یہ بھی مطلب محسن جمیل بیگ جب گرفتار ہوئے تھے تو باقاعدہ ایسی بھی خبریں آئی تھیں کہ جو کہتے تھے جی اس کے ساتھ تو آپ مس ہینڈلنگ کریں، تشدد کریں، مبینہ طور پر اس کی ویڈیو بنا کے مجھے بھجوائیں۔ خان صاحب تو اس قسم کے کریکٹر تھے بطور وزیر اعظم، اور آج دیکھ لیں کہ آج وہ خود جیل میں ہیں، تو باقاعدہ دو تین احاطے توڑ کر ان کے لیے ایک بڑا احاطہ بنایا گیا، 6 ڈاکٹر اور 3 نرس ہر وقت ان کی خدمت میں حاضر رہتے ہیں، دیسی گھیوں میں کھانے پک رہے ہیں، مطلب جو ایسی ڈشیں جو آپ کو 5 اسٹار ہوٹل کے بفے میں نہیں ملتی، وہ خان صاحب کے لیے تیار ہو رہی ہیں۔ اور مجھے لگی میں 10 لاکھ روپے کا جم جناب سرکاری خرچے سے وہاں پہ ان کو ملا ہوا ہے، اپنی مرضی کی مشینیں منگوا رہے ہیں، اپنی مرضی کی رہ رہے ہیں، اپنی مرضی سے واک کر رہے ہیں، مجھے لگی ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو نہیں باہر لوگوں کو جو نہیں وہ پریشان کر رہے ہیں لوگوں کو۔
خود جو پی ٹی آئی کے جو فالوورز ہیں ان کے لیے پریشانی ہے نا کہ جی ان کے لیڈر کے ساتھ پتہ نہیں اندر کون سا ظلم ہو رہا ہے جیل میں. تو وہ ساری آج مہربانی ڈاکٹر فیصل سلطان کی کہ انہوں نے اس کے اوپر وہ کلیئر تو علیمہ خان نے کر دیا تھا لیکن ڈاکٹر فیصل سلطان نے اس کے اوپر گزشتہ روز مور لگا دی ہے. اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب. اگلی خبر بڑی حیرت انگیز ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب سلطان سکندر راجہ جو چیف الیکشن کمشنر تھے ویسے ان کو لگایا عمران خان کے نہیں تھا بطور چیف الیکشن کمشنر, لیکن بعد میں جب انہوں نے عمران خان کی ساتھ الگ 1-on-1 پرسرار خفیہ ملاقاتیں کرنے سے انکار کر دیا تو خان صاحب مطلب ڈنڈا شنڈا لے کے چڑھ گئے, جس طرح کی ان کی عادت ہے اپنے بات نہ ماننے والے یا اپنے حکم عدولی کرنے والے ہر بندے کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں وہی کچھ کیا. کیا ٹرولنگ ان کے نہیں کی گئی اور کیا ان کے اوپر الزامات دیے, یہ تو نون لیگ کا ملازم ہے تو یہ تو یوں ہے تو یہ تو یوں ہے, اور تو اور ان کو مطلب باقاعدہ ایوان صدر سے دھمکیاں بھی لگائی جاتی رہی الیکشن کمیشن کے افسران کو. خیر جو کچھ بھی ہوا, لیکن گزشتہ روز جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر نے بڑا سرپرائز دیا. جب الیکشن کی تاریخ ہوئی اس کے بعد پھر انہوں نے کچھ صحافیوں سے گپ شپ کی تو انہوں نے یہ ایک بات کا انکشاف کر کے حیران کر دیا سب کو. انہوں نے کہا کہ جناب ماضی میں عمران خان کو آئیڈیلائز کرتا تھا. حیران ہو گئے نا آپ بات سن کے, اور لیکن کاش وہ مثبت سیاست کرتے, یہ بھی انہوں نے کہا. اور اس میں ایک فرق ہے کہ وہ اگر عمران خان کو آئیڈیلائز کرتے تھے تو شاید ان کے پاس کوئی ایسی انفارمیشن تھی جیسے سنائی ہوتی کہ جی بڑا کوئی آنیسٹ آدمی ہے, بڑا زبردست آدمی ہے, تو انہوں نے بھی کیا ہوگا. لیکن جب ان کا واسطہ پڑا نا, وہ ہمارے پٹواری زبان میں کہتے ہیں کہ راہ پینا تو واہ پینا فرق پڑا, کہ جب آپ کسی کے بارے میں سن رہے ہوتے ہیں نا کہ فلانا ایسا آدمی ہے تو ٹھیک ہے ہوتا ہوگا, لیکن جس کا واسطہ پڑتا ہے اس کو صحیح پتہ ہوتا ہے. تو ان کا واسطہ پڑا تھا, ان کو سمجھ آ گئی کہ خان صاحب تو ادھر سے بالکل فارغ ہیں, ان کے اندر وہ کوئی ایسی صلاحیت نہیں پائی جاتی جو کوئی آنیسٹ ہیں, وہ مطلب جو کچھ ان کے کیسز وغیرہ ان کے سامنے آ چکے ہیں, فارن فنڈنگ ان کے سامنے آ چکی ہے, لیکن انہوں نے ایک مطلب ہائیلی کوالیفائڈ وہ ہوتے ہیں تو تبھی وہ سول سرونٹ تھے. تو انہوں نے ثبوت دیا کہ یار وہ واقعی ہائیلی کوالیفائڈ ہیں. انہوں نے مطلب یہ آکسفورڈ سے یہ لم سے پڑھ کے ضائع نہیں کی اپنی ساری ایجوکیشن, تو ان کو سمجھ آ گئی کہ بھائی صاحب بندہ ایڈ جو ہے نہیں. تو بہرحال یہ بھی ایک میرے لیے حیران کن خبر تھی جو اس کے اندر سلطان نے دی. اچھا اب آتے ہیں جناب اپنی خبروں کی طرف. خبریں یہ ہیں کہ جناب اب چونکہ الیکشن کی ڈیٹ کا اعلان ہو گیا, 8 فروری کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں, تو دن تو بیچ میں بڑے تھوڑے سے رہ گئے ہیں. اب شروع ہوگی انتخابی مہم, اور جب انتخابی مہم ہوتی ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ پھر ہر قسم کا ہتھیار چلایا جاتا ہے. سیاسی مخالفین کے اوپر الزامات بھی لگتے ہیں, اس کی کمپیٹنسی پر بات ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کو یہ نہیں پتہ کہ آپ کا ماضی کیا تھا تو آپ سیاست میں آ جائیں, آپ کے مخالفین آپ کے باپ دادا نانا نانی سارا کچھ نکال کے لے آئیں گے. تو لیکن افسوسناک بات ہے کہ وہ سچ نہیں نکال کر لاتے, زیادہ تر جو نہیں ہوتے وہ الزامات ہی ہوتے ہیں. یہاں پر جو ہے کچھ ایسی صورت حال ہے کہ جب الیکشن کی کیمپین شروع ہونے جا رہی ہے تو پھر ہم نے بھی اپنے ذرائع سے پوچھا کہ دسو کی ماحول بنے گا. انہوں نے کہا زبردست ماحول بنے گا. میں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا آپ دیکھیں یہ ایک دوسرے کے خلاف کیسی ویڈیوز اور آڈیوز نکالتے ہیں. میں نے کہا اچھا کس کی آ رہی ہیں؟ تو ویسے تو آپ یہ چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے, ٹیکنالوجی کا دور ہے, تو وہ کٹ پیسٹ بھی بڑا ہو جاتا ہے, لیکن یہ بھی ہمیں بھی بطور صحافی بھی کچھ چیزوں کا پتہ ہے, اور لیکن وہ جب تک سامنے نہیں آ جاتی تو بات کرنا مناسب نہیں ہوتا. لیکن جینون اور آڈیو اور ویڈیوز بھی بہت زیادہ تعداد میں موجود ہیں, اور آپ بس یہ لکھ رکھیں کہ آڈیو ویڈیو لیکس کا سیزن 2 سٹارٹ ہونے والے. ایک سیزن پہلے تھا نا جس میں بہت ساری آڈیو ویڈیوز آئی تھیں, جو بشرا بی بی کی آڈیوز آئی تھیں, اور کچھ ویڈیوز آئی تھیں وہ جیسے محمد خان بٹی کی جو ویڈیو بنائی تھی, اس نے جو بیان دیا تھا, مطلب بہت ساری چیزیں ایسی آئی تھیں. عمران خان کی وہ واحد قسم کی آڈیوز آئی تھیں, وہ آپ کو یاد ہوگا, اور بہت ساری ایسی چیزیں تھیں, اور جو ایک دوسرے کی کالس تھیں مختلف پی ٹی آئی کے لیڈرس کی, وہ بھی آئی تھیں. اور کچھ انہوں نے کٹ پیسٹ کر کے جو ابھی کارروائی کرنے کی کوشش کی نون لیگ کے خلاف, ادھر سے مریم کا ایک فقرہ اٹھا, ادھر سے رانا ثناء اللہ کا کسی اور ٹاک سے دوسرا فقرہ اٹھا, ان کو آپس میں جوڑ کے چلاؤ, لیکن وہ پکڑا جاتا ہے. اور یہ جو معاملات ہیں ان پہ تو آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں تو چیف جسٹس کی ساس کی بھی آڈیو لیکس آئی ہوئی ہیں. تو وہ سارا سیزن آپ سمجھ لیں کہ 1 تھا. ابھی سیزن 2 سٹارٹ ہونے والا ہے. ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ جناب عمران خان, بشرا بی بی, فرح گوگی اور بہت سارے لوگوں کی آڈیوز ویڈیوز تیار ہیں, جو اب آہستہ آہستہ ریلیز ہونی شروع ہو جائیں گی. تو آپ مطلب زیادہ حیران نہ ہوئیے گا, ان انکشافات اور دھماکوں کے لیے تیار رہیں. اگر دیکھا جائے کسی کی عزت اچھلنا کوئی اچھی بات نہیں ہوتی, کسی کے اوپر غلط الزام لگ جائے وہ بھی اچھی بات نہیں ہوتی, لیکن یہ جو الیکشن ہے شاید اس سوشل میڈیا کی کمپین کے حوالے سے سب سے زیادہ خطرناک انتخابی مہم جو ہوگی. کچھ لوگوں کے لیے خطرناک, کچھ لوگوں کے لیے بڑی دلچسپ, کچھ لوگوں کے لیے بہت مسالے دار. تو وہ اب شروع ہونے جا رہی ہے آگے. اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب. اگلی خبر یہ ہے کہ ایک بندہ جی وہ سنا ہے کہ ادھر ادھر
کہتا پھر ہے کہ بھائی جی میری کو پریس کانفرنس کرا دو، لیکن ان کی کوئی پریس کانفرنس کرانے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کوئی ان کو یہ کہنے کے لیے تیار نہیں کہ یار آپ پریس کانفرنس کر دیں، ہم کہہ دیتے ہیں کسی کو، یا وہ خود چلا جائے یار پریس کلب میں کہ جا کے کہتے جی میں پریس کانفرنس کرنا چاہتا ہوں. اب وہ صاحب جو ہیں وہ ادھر ادھر اپنے دوست احباب سے مشورہ کرتے پھریں یار میں پریس کانفرنس کرنا چاہتا ہوں، میں کیا کروں. لیکن ان کی پریس کانفرنس پہ ان کو کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں ملا. کچھ دوستوں نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ یار آپ پریس کانفرنس وغیرہ کو چھوڑیں، آپ کے ذاتی تعلقات بڑے اچھے ہیں، آپ کے میڈیا میں بڑی اچھے تعلقات ہیں لوگوں کے ساتھ، تو کسی ایک اینکر کو پکڑ کے اس کے ساتھ انٹرویو کروا لیں اپنا خود ہی، جیسے کہ وہ سیلف کروا لیتے ہیں. کافی سارے ہوئے بھی ہیں پیچھے. تو اب وہ اس چکر میں ہے کہ میں مطلب انٹرویو تو کروا لوں لیکن میں کیا بات کروں گا، کیونکہ وہ شخصیت ہی ایسی ہیں. ان شخصیت کا نام ہے جی جناب اسد عمر صاحب، ہمارے ملک کے سابق وزیر خزانہ، ہمارے پی ٹی آئی کے پوسٹر بوائے، اور عمران خان کی جب پہلے بھی گرفتار ہوئے تھے اس وقت وہ سیکرٹری جنرل تھے پارٹی کے. بعد میں انہوں نے سیکرٹری جنرل کا عہدہ چھوڑا تھا، لیکن سیکرٹری جنرل کا عہدہ انہوں نے جب چھوڑا تو عمران خان نے کہہ دیا کہ نہیں بھائی، جس نے عہدہ چھوڑا یا جس نے پارٹی چھوڑی ہے میرے لیے ایک برابر ہیں. اس کے بعد سے پھر وہ راندہ درگاہ ہو گئے. عمران خان صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک دفعہ آئے پیشی کے لیے، تو اسد عمر صاحب نے وہاں پہ جا کے ان سے ہاتھ ملایا. انہوں نے ملا تو لیا لیکن بڑا کچا صاحب، مطلب ایسے 2 انگلیاں آگے کر کے ہاتھ میں لا دیا. ادھر سے اسد عمر کو سمجھ آ گئی کہ بھائی جان نہیں، ادھر بات دوبارہ نہیں بن سکتی. بات دوبارہ بننی بھی نہیں تھی، یا تو وہ اسٹینڈ کرتے کھڑے رہتے عمران خان کے ساتھ. عمران خان کا موقف درست ہے یا غلط ہے میں اس بحث میں نہیں پڑھ رہا، لیکن آپ ایک پارٹی کے اندر رہیں اتنا عرصہ، تو یا اس کے ساتھ رہتے تو یا پھر اس کو چھوڑ دیتے. یہ بیچ میں کہتے جی میں ساتھ بھی نہیں ہوں لیکن میں پارٹی کو عہدہ چھوڑ رہا ہوں لیکن میں پارٹی نہیں چھوڑ رہا. یہ عجیب سی سینس ہے. کل پرسوں بھی ان کا بیان سن رہا تھا، نہیں میں ابھی تک پارٹی میں ہی ہوں. تو آپ جی پارٹی میں، آپ کو پارٹی میں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا اب وہ اس چکر میں کہ یار میں بھی کو پریس کانفرنس کر لوں کہ چلیں ادھر سے تو فارغ ہو گیا تو دوسری طرف تو میرے معاملات کو ٹھیک ہو جائیں، لیکن ان کی کوئی پریس کانفرنس کرانے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کو کوئی مطلب گود لینے کے لیے تیار نہیں ہے مبینہ طور پہ. اچھا وہ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسد عمر اس چیز کو کیلکولیٹ کرنے میں غلطی کریں. دیکھیں پی ٹی آئی کے اندر تو ان کو ایک بہت بڑا سوشل میڈیا سیل جس پہ کروڑوں ڈالر لگے ہوئے ہیں وہ دستیاب تھا، جو ان کی جو ان کو ایک بڑا ہوا بنا کے پیش کرتا تھا. یہ جناب ماہر معاشیات اور یہ زبردست آدمی، اور جناب یہ آئے گا تو وزیر خزانہ بنے گا، طوفان آ جائے گا پاکستان کی اکانومی میں. پھر وہ بڑی انہوں نے باتیں کی کہ جب میں ہوں گا، ہماری حکومت ہوگی، تو اگر کراچی اسٹیل مل کی وہ نجکاری کی بات ہوئی تو جناب مجھے آپ اس طرح یہ کر دینا. وہ بعد میں ان کی حکومت میں بات ہونی شروع کی تو وہ بھاگ گئے. بہت سارے اعتراضات ان کے اوپر کیے جا سکتے ہیں، اور ضروری بھی نہیں ہوتا کہ جو ان کے بارے میں خبریں مشہور ہیں یا افواہیں چلتی ہیں وہ ساری کی ساری ٹھیک بھی ہوں، غلط بھی ہوتی ہیں. خیر اب ذرا یہ کہنا ہے کہ جی ان کو اس وجہ سے اب 2 وجوہات کی بنا پر ان کو یہ سہولت میسر نہیں. ایک تو وہ کوئی الیکٹیبل نہیں ہے، کوئی ایسا ان کا حلقہ موجود نہیں ہے جہاں سے ان کا کہیں کہ جی بڑا ووٹ بینک ہے، تو وہاں پر وہ چلے ووٹ بینک ایک بندے کا ہوتا ہے تو اس کی ایک ویلیو ہوتی ہے، اور باقی پارٹیاں بھی کہتی ہیں اچھا ہم اس کو لے لیتے ہیں، یا اس کے پارٹی کو چھوڑنے سے پارٹی کو کوئی نقصان یا ڈینٹ پڑ سکتا ہے. تو اسد عمر صاحب کے ساتھ دونوں صورتحالیں ہیں، نہ تو ان کا کوئی اپنا انتخابی حلقہ ہے جس کی وجہ سے کوئی اور پارٹی ان کو لے لے، اور نہ ہی پی ٹی آئی کو اس چیز کی فکر ہے کہ اسد عمر چلا جائے گا تو کیا ہو جائے گا، ان کے کھاتے میں ویسے بھی چلا گیا ہوا ہے. تو لہٰذا اب وہ ان کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جان اسد عمر صاحب آپ نے ٹرین مس کر دی ہے. وہ وقت تھا جب آپ نے عہدے سے استعفیٰ دیا تھا، اس وقت پارٹی چھوڑ دیتے، تب شاید کوئی آپ کی مطلب پریس کانفرنس وغیرہ بھی ہو جاتی، کوئی مطلب ہوتی ہاں جی خان صاحب پریس کانفرنس فرما رہے ہیں. خان صاحب سے مراد یہ ہے کہ اسد عمر صاحب. تو اب وہ چانس تو وہ مس کر گئے ہیں، ٹرین وہ مس کر گئے ہیں. اب وہ ادھر ادھر مطلب کوشش کر رہے ہیں کہ میری کوئی پریس کانفرنس ہو جائے، اچھا میرا کوئی انٹرویو کر لے، اچھا اس سے بھی پوچھو، سے پوچھو یار میرا کرا دو انٹرویو. تو بھائی جان ان کا کوئی انٹرویو لینے کے لیے تیار نہیں ہے، ابھی تک کوئی پریس کانفرنس ان کی کرانے کے لیے تیار نہیں ہے. ہو سکتا ہے آج کے بعد کوئی بات بن جائے کسی بھی وقت ان کی کسی سے، لیکن ابھی تک کوئی ایسا چکر نہیں ہے. اچھا پھر جو تیسری خبر جی میں نے آپ سے عرض کی تھی وہ تھمبنیل میں بھی آپ نے دیکھی ہوگی، خاور منیکا نامی میزائل تجربے کے لیے تیار ہے جناب. یہ خاور منیکا نامی میزائل میں اس کو کیوں کہہ رہا ہوں؟ خاور منیکا ایک خطرناک آدمی ہے پوائنٹ آف ویو سے، کس کے؟ عمران خان کے اور بشرا بی بی کے حوالے سے. لازمی بات ہے عمران خان کی حکومت کے تو بہت بڑے وہ بینیفیشری رہے ہیں. انہوں نے تو مطلب سب سے بڑی قربانی تو انہوں نے دی اپنی، انہوں نے بیوی کو طلاق دے دی اور عمران خان سے وہ شادی، پھر وہ خاتون اول بن گئی اور عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان سے شادی کی وجہ سے وزیر اعظم بنے. یہ تو وہ سمجھتے ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، نہ ہی کبھی انہوں نے اس چیز سے انکار کیا. وہ تو ابھی تک ان کے کہنے بھی چل رہے ہیں جو ٹونے ٹوٹ کے جو بھی ہوتے ہیں. لیکن پھر اس کے بعد پھر بینیفیشری تو پھر وہ سارے ہوئے. خاور منیکا صاحب کے جو بچے ہیں وہ بھی ارب کھرب پتی ہو گئے.
پھر ان کی جو خود بھی ہو گئے، پھر زمینیں اور پھر جائیدادیں اور پھر پیسہ اور بے انتہا، اور کیا ابو شاہ بی بی اور کیا ان کے بچے اور کیا ابو شاہ بی بی کے بھائی، تو بینیفیشریز تو بہت سارے ہیں. تو وہ تو سارے اس نیٹ ورک کا حصہ رہے ہیں نا جی، وہ گوگی والا اور ابو شاہ بی بی والا، یہ سارا نیٹ ورک. تو وہ جو وزیر اعلیٰ وہ سب ان سارے اس نیٹ ورک کا حصہ رہے ہیں، ان کے بینیفیشری ہیں. تو ہمارے ذائقہ یہ کہنا کہ جناب ان کا باقاعدہ طور پہ ایک تو بیان ان کا پہلے آ گیا تھا، وہ ریکارڈ پہ انہوں نے رکھ لیا، اب اس کو پبلک نہیں کیا. کہ ہو سکتا ہے کسی وقت پبلک ہو جائے. ابھی تو سہیوال جیل میں، اور یہ بھی ذرائع کا کہنا ہے کہ جی ان کا مبینہ طور پہ ایک انٹرویو بھی ریکارڈ ہو چکا ہے، اور وہ بھی کسی بھی وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے جب ان کی رہائی ہو تو رہائی کے بعد وہ پہلے سے کیا اور ریکارڈ کیا ہوا انٹرویو ان کا پبلک میں لے آیا جائے. اور وہ جو انٹرویو ہوا ہے ان کا، اور جو بیان ہے وہ عمران خان اور ابو شاہ بی بی کے لیے بہت زیادہ ڈیمیجنگ ہے. اور آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ عمران خان اور بشرا بی بی کے معاملات کیسے چلتے ہیں، کیونکہ ہیں تو وہ عمران خان نے ان سے شادی کی تھی اس لیے کہ بھئی وہ بجائے اس کے کہ وہ پیروں فقیروں کے پیچھے بہت زیادہ پھرتے تھے، یا اس قسم کے ٹونے ٹوٹکے والوں کے پیچھے، تو انہوں نے پھر گھر ہی رکھ لیا. وہ اپنا پیر اپنی مرشد خود ہی بنا کے اسے شادی کر کے گھر میں رکھ لیا. تو ان کا تو یہ تھا. اور بشرا بی بی کی یہ تھی کہ جی بندہ وزیر اعظم بن جائے گا تو چلو جو بھی انہوں نے فیسلٹیز حاصل کرنی تھی وہ ان کو ملی، اور رنگ لگ گئے سارے. تو وہ رنگ جو بندہ لگتے ہیں وہ بھگتنا بھی تو پڑتا ہے نا جی، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی قیمت تو ہوتی ہے، وہ قیمت تو دینی پڑتی ہے. تو لگتا ہے کہ وہ خاور ملیکا صاحب ایک میزائل کی طرح بجنے والے ہیں. کسی بھی وقت آپ کو خبر آ جائے گی کہ ملیکا صاحب رہا ہوئے ہیں اندر سے، ان کی جو ہے وہ انٹرویو چل گیا. تو ہم نے کہا یہ کچھ خبریں تھیں، یہ آج آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائیں. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.